بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ جی ہاں، عمران خان نے ایک بار پھر یہ حقیقت ثابت کر دی ہے کہ حقیقی لیڈر صدیوں میں ایک ہی پیدا ہوا کرتا ہے۔ 27ویں ترمیم سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہوئے ان کے سامنے جھکنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ اس مرتبہ عمران خان صاحب کا پیغام آزادی یا موت کا پیغام ہے۔ عمران خان صاحب نے طاقتور حلقوں کو للکارتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ تمہیں میری آنکھوں میں ڈر نہیں ملے گا۔ حکومت ہر حال میں 30 نومبر سے پہلے 27ویں غیر آئینی ترمیم کو کرنا چاہتی ہے۔ ہائبرڈ نظام کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کی عوامی تحریک نومبر کے مہینے میں سہیل خان آفریدی، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی صورت میں نکل کر اس ہائبرڈ نظام کو تہ و بالا کرنے والی ہے، اس سے پہلے باقی بچ جانے والا تمام تر کنٹرول بھی پاکستان کے طاقتور حلقے اور روایتی سیاسی مافیا اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی جانب سے مقتدر حلقوں کو ایک بڑا واضح اور صاف پیغام دیے جانے کے بعد اس وقت طاقتور حلقوں کے ہاں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاں ریڈ الرٹ ہے اور 22 کور کمانڈرز کے ہنگامی اجلاس کو مزید اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ کپتان کا پیغام کیا ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری درخواست یا پھر اہم ترین پیغام سمجھ لیں۔ یہ اب چپ رہنے کا وقت نہیں۔ اپنے بچوں اور پاکستانی عوام کے آئینی، قانونی اور جمہوری حق کے لیے آواز بلند کریں۔ میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، آپ بھی یہ فرض نبھانے میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کریں، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ عمران خان صاحب کا پیغام بڑا واضح اور صاف۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک میں اس وقت آئین اور قانون کی نہیں، عاصم لا کی حکمرانی ہے۔ عاصم منیر تاریخ کا ظالم ترین ڈکٹیٹر اور ذہنی مریض ہے۔ اس کے دور میں جتنا ظلم ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے دور میں عورتوں کا لحاظ کیا گیا اور نہ ہی بچوں اور بزرگوں پر رحم کھایا گیا۔ عاصم منیر اپنی کرسی کی ہوس میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کا سخت ترین پیغام، ہر گزرتے ہوئے دن کے بعد عمران خان صاحب کے الفاظ، عمران خان صاحب کا پیغام سخت ترین ہو رہا ہے اور واضح کر رہے ہیں عمران خان کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اس ظلم اور جبر کے نظام کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا اس وقت ملک میں صرف ایک شخص عاصم منیر کا حکم چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک سے اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اس دور میں جس طرح عام عوام کا قتل عام کیا گیا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، آزاد کشمیر کا سانحہ ہو، مریدکے کا سانحہ ہو، طاقت کے اس اندھے استعمال کی بدترین مثال ہیں۔ جس طرح نہتے شہریوں پر گولیاں برسائی گئیں، یہ کسی مہذب معاشرے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ عمران خان نے کہا خواتین پر جتنا ظلم عاصم منیر کے دور میں ہوا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد بزرگ اور کینسر سروائیور ہیں، ان کو صرف اس لیے جیل میں ڈالا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ بشرا بیگم کو بھی اسی لیے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے تاکہ مجھ پر مزید دباؤ ڈالا جا سکے، اور 7 یا 8 مرتبہ علیمہ خان صاحبہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے بعد اب ان سے دستخط کروائے گئے۔ اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیم تشکیل دے دی گئی اور کہا گیا کہ آپ کو جلد جیل منتقل کیا جائے گا، جس پر علیمہ خان صاحبہ نے واضح کر دیا کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں نے کہا کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ عمران خان نے کہا
عمران خان نے یاسمین راشد اور بشرا بی بی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، عمران خان نے کہا کہ یہ کہاں کا قانون ہے کہ جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ان کے لیے عام معافی، اور جو میرے نظریات کا ساتھ دیتے رہے ان پر ہر طرح کا ظلم اور جبر۔ ہم غلامی قبول کرنے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا سخت ترین پیغام، واضح موقف عمران خان صاحب نے استعمال کیا کہ جو ہے عمران خان نے اختیار کیا کہ جناب یا تو پھر اس ہائبرڈ نظام سے آزادی حاصل کریں گے یا پھر ہم موت کو ترجیح دیں گے۔ عمران خان نے کہا، عاصم منیر مجھ پر اور میری اہلیہ پر ہر طرح کا ظلم کر رہا ہے۔ ایسا ظلم کسی سیاسی رہنما کے اہل خانہ کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، نہ ہی میں جھکوں گا اور نہ ہی ان کی بیعت کروں گا۔ عمران خان نے کہا، میرا قوم کے نام پیغام ہے کہ جو قومیں موت یا آزادی جیسا دو ٹوک اور بے باک نظریہ اپناتی ہیں انہیں حقیقی آزادی کے حصول اور ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسی اصول پسند قومیں ہی سرخرو ہوا کرتی ہیں۔ عمران خان جو کہ گزشتہ 822 دنوں سے اس ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، عمران خان نے کہا، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف نہ فارم 47 کی حکومت سے کوئی مذاکرات کرے گی اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے۔ لیں جناب، کہاں ہیں وہ وڈے اینکر، وہ ویلے کالم نگار، وہ ملازم صحافی جو مسلسل اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاستدانوں سے نہیں فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب جو موقف پہلے بھی دے چکے وہ بھی یہی تھا کہ ملک اور قوم کے لیے ان سے جو بات ہو سکتی ہے وہ مینڈیٹ کی واپسی، آئین قانون جمہوریت کی بحالی کے لیے ہو سکتی ہے۔ حکومت کے اختیار میں کچھ نہیں، فوجی جنتا نے یہ سب کچھ چھینا، اس لیے ان سے بات ہو سکتی ہے۔ ہاں، جہاں تک ڈیل کی بات ہے، جہاں تک کسی ڈیل کے بدلے کوئی رہائی لینے کی بات ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مذاکرات کی بات ہے، تو فارم 47 کی حکومت سے نہ مذاکرات ہوں گے نہ اسٹیبلشمنٹ سے۔ یعنی گزشتہ 72 گھنٹوں سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، وہ فواد چودھری، وہ عمران اسماعیل، وہ محمود مولوی اور دیگر لوگ جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے زور زبردستی کی ملاقات کر کے، نون لیگ سے زور زبردستی کی ملاقاتیں ارینج کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم جناب حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر کے کوئی عمران خان صاحب کے لیے ڈیل یا رہائی حاصل کریں گے یا عمران خان صاحب کو ایک قدم پیچھے لے جائیں گے، جیسا فواد چودھری صاحب ان دنوں کرتے رہے۔ عمران خان صاحب نے بڑا واضح اور صاف پیغام دے دیا ہے کہ سوچنا بھی نہ، اور وہ نون لیگ اور وہ پیپلز پارٹی جو کہ 27ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے عمران خان صاحب کی حمایت، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل کرنے کا پیغام بھیج کر بدلے میں عمران خان صاحب کو ان کی رہائی کے حوالے سے یا کوئی سیاسی سپیس دینے کے حوالے سے کسی قسم کا ریلیف دینے کا پیغام پہنچا رہی تھی، ان کو بھی بڑا واضح اور صاف پیغام دے دیا ہے عمران خان نے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کٹھ پتلی حکومت سے مذاکرات کا تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں جس کا وزیر اعظم ہی پوچھ کر بتاؤں گا کہ تحت چل رہا ہے۔ سہیل خان آفریدی نے بتایا تھا کہ جب انہیں شہباز شریف نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ارینج کروائیں، جس پر شہباز شریف نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر نہیں بتایا۔ اسی جانب عمران خان نے اشارہ کیا کہ جس کا وزیر اعظم میں پوچھ کر بتاؤں گا کہ تحت چل رہا ہو۔ مذاکرات اس لیے بھی بے سود ہیں کہ جب بھی ہم نے مذاکرات کیے ہم پر سختیاں اور ظلم مزید بڑھا دیا گیا۔ اس وقت ساری طاقت ایک ہی فرد واحد، ویسے بھی ایک ہی فرد واحد یعنی عاصم منیر کے پاس ہے، جو اپنی کرسی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے فیصلہ ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اتحادی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے۔ لیں جناب، عمران خان صاحب نے انہیں بھی واضح مینڈیٹ دے دیا کہ پارلیمان کی سطح پر اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے نون لیگ، پیپلز پارٹی یا دیگر لوگ، تو آپ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، علامہ راجہ ناصر عباس اپوزیشن لیڈر سینٹ، آپ ان سے بات کریں۔ عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کے تمام عہدیداروں، پارلیمنٹیرینز
کو کسی بھی قسم کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے ساتھ کرنے سے صاف صاف منع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عہدیداروں کو، پارلیمنٹیرینز کو، ILF کے ارکان یعنی کہ انصاف لائر فورم اور سینئر وکلاء کو کہا کہ انہیں ہائی کورٹس جانا چاہیے اور وہاں سے وہ تاریخ لیے بغیر نہ اٹھیں، کیونکہ میرے اور بشرا بیگم کے مقدمات کی تاریخیں ہی نہیں دی جا رہی اور جان بوجھ کر مقدمات کو طوالت دی جا رہی ہے تاکہ ہم جیل سے باہر نہ آ سکیں۔ سب جانتے ہیں کہ ان مقدمات میں کچھ نہیں رکھا اور آخر کار انہوں نے زمین بوس ہی ہونا ہے، لہٰذا ان کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ پر مکمل اعتماد ہے، یعنی واضح کر دیا انہوں نے کہ اگر علیمہ خان صاحبہ کو مجھ سے نہیں ملنے دیا جا رہا اور وہ میرا پیغام نہیں پہنچا سکتی تو سلمان اکرم راجہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل، ان پر عمران خان صاحب نے واضح اور صاف اعتماد کیا، یعنی ان کے خلاف جو پروپیگنڈا فواد چودھری اینڈ کمپنی کی جانب سے پھیلایا جا رہا تھا اس کو عمران خان صاحب نے خود مکمل طور پر رد کر دیا اور کہا کہ میرا سلمان اکرم راجہ پر مکمل اعتماد ہے، پارٹی سے متعلق تمام ہدایات اور ملاقات کی لسٹ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے ہی بھیجی جائیں گی۔ سلمان اکرم راجہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تر ہدایات پر عمل درآمد کروائیں۔ لیں جناب، عمران خان صاحب نے اپنی ہمشیرہ سے جو ملاقات کی ہے نورین خان صاحبہ سے، اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کا پیغام پاکستانی عوام تک بڑے دبنگ انداز میں پہنچا ہے۔ اب یہ پیغام واضح کر رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم، وہ 27ویں آئینی ترمیم کی جس کے ذریعے کہ جس سے پہلے یہ نون لیگ بیچاری بن رہی ہے اور اس قسم کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمیں تو جناب کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور یہ کہاں پر بات ہو گئی۔ یہ حالت ہے ان کی کہ ان کا کوئی اجلاس تک نہیں بلایا گیا۔ شہباز شریف نے، نواز شریف نے، مریم نواز نے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا، اسحاق ڈار جیسے لوگ سینٹ تقریر کے اندر جناب یہ جمہوری جماعت ہے کہ تائید کر رہے ہیں کہ جناب بالکل ہم تو کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ پرویز رشید جیسے بڑے انقلابی اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ جناب ہم تو نواز شریف کے بغیر سانس بھی ان سے پوچھ کر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ استغفر اللہ، پرویز رشید صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہم تو ان سے پوچھ کر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ یقینی طور پر 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق ان سے ڈسکس کیا گیا ہوگا اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کرنی چاہیے، یعنی ان کے خیال میں ملک کو آگے بڑھانا یہ ہے کہ ان کی روایتی سیاسی دکانیں چلتی رہیں اور وہ مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما جس نے ان کو رگڑ کر رکھ دیا 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر، اس کو مائنس کر دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کی حالت دیکھیں، منافقانہ بیانات، جہاں نون لیگ کی بیچارگیاں سامنے آ رہی ہیں وہاں پیپلز پارٹی کی چالاکیاں سامنے آ رہی ہیں۔ شہری رحمان ہوں، رضا ربان ہوں اور جناب جو ہے رضا ربانی ہوں اور دیگر لوگ ہوں پیپلز پارٹی کے، ان کے اس قسم کے بیانات سندھ سے، پنجاب سے آ رہے ہیں کہ نہیں جناب صوبائی خود مختاری پر تو ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، 18ویں ترمیم کو ہم ختم نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ڈول ڈالا ہی اسی لیے گیا ہے، یہ 6-7 چیزیں اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شرلی چھوڑی ہے کہ جناب اس میں سے 1-2 اگر واپس لے لی جائیں جو صوبائی معاملات کے حوالے سے ہیں تو کہا جائے دیکھیں جناب ہم تو ڈٹے رہے، ہم نے تو 18ویں ترمیم واپس نہیں کرنے دی۔ اور جو اصل معاملہ ہے نا اس کے اندر وہ ہے عدلیہ پر مزید کنٹرول کرنا اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو ایگزیکٹو کے نیچے سے نکال کر مزید خود مختار کرنا۔ یہ بڑے 2 سمپل سے معاملے ہیں، باقی تو اہم ہی چیزیں ڈال دی نا۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے بھی کیونکہ انہوں نے اسی قسم کے مقاصد حاصل کرنے ہیں، وہ معاملہ بھی بیچ میں ڈال دیا۔ اور جہاں تک صوبوں کا معاملہ تھا وہ درفنتنی اس لیے چھوڑی کہ پیپلز پارٹی کو واپس آنے میں ذرا آسانی ہو کہ یا موت دکھا کر بخار پر راضی کرنا ہو تو اس قسم کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب اسی قسم کے بیانات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، رضا ربانی ہوں، شہری رحمان ہوں، دیگر لوگ ہوں، ناصر شاہ صاحب یا باقی، کہ نہیں جناب ہم تو 18ویں ترمیم کے بڑے محافظ ہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اصل میں تو وہ تو کرنا ہی نہیں تھا، کرنا تو کیا تھا، وہاں سے بھی آپ نے کچھ چیزیں اگر لیں تو منرل کے حوالے سے ہے، صحت کے حوالے سے ہے، وہ چیزیں آپ لے لیں گے تاکہ کچھ لوگوں کی دال روٹیاں ذرا مزید بڑھ جائیں صوبائی معاملات سے نکال کر۔ آپ کیونکہ وہاں پر آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر KPK حکومت کو آپ ملائن کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے 12 نومبر کو جرگہ بھی بلا رکھا ہے بڑے سٹیپ کے طور پر، آپ کو پتہ ہے ہم انڈرمائن ہو جائیں گے، اس لیے اس قسم کی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ کیا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں جیسا عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ فرد واحد کی حکومت ہو، یعنی ہیرارکی جو بنا رہے ہیں کہ اوپر ٹاپ کے اوپر فیلڈ مارشل صاحب، ان کے عہدے کو قانونی حیثیت سب سے اوپر، ان کے نیچے پوری فوج، ان کے پیچھے نیچے بڑی فوج، فضائی فوج، بحری فوج،
یعنی بالکل خود مختار، ان کی تعیناتی کا معاملہ ہو، ان کو گھر بھجوانے کا معاملہ ہو، مدت ملازمت ختم ہونے کے تمام تر معاملات ہوں، ایگزیکٹو سے لے کر ایک ایسی کمیٹی بنا دی جائے یا براہ راست انہیں دے دیے جائیں، ایک ایسی کمیٹی جو کہ اس وقت تک فیصلہ ہی نہ کرے جب تک اوپر سے آرڈر نہ آئے، اس کے نیچے پھر یعنی اوپر اسٹیبلشمنٹ ہو، اسٹیبلشمنٹ سے اوپر بھی آرمی چیف صاحب ہوں یعنی فیلڈ مارشل صاحب ہوں، نیچے آرمی چیف، فوج، اور فوج کے پھر جو تینوں شعبے ہیں ان کے نیچے پھر پارلیمان ہو، یہ ان کی حالت ہے، اور پارلیمان سے نیچے عدلیہ ہو، اور عدلیہ کو سے بھی نیچے اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن ہو، اور عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جو فتح ہے اس کے راستے میں یہ رکاوٹ بن سکیں، یعنی عدلیہ کو مزید تنزلی کی طرف لے جا کر ایگزیکٹو کے نیچے لگا دیا جائے، ججوں کے تبادلے دور دراز علاقوں کے اندر کر جو مرضی میں کر دیا جائے، فوج کو ایگزیکٹو سے نکال کر مزید خود مختاری دے دی جائے، تاکہ سب کو اس بات کے حوالے سے ایک موقع مل سکے کہ ہم نے جناب دبانا ہے تو صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو۔ لیکن عمران خان صاحب نے بھی جو اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا ہے وہ بڑے واضح انداز میں اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اب نہیں تو کب نہیں، چلتے ہیں دیکھتے ہیں، گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر، 30 نومبر سے پہلے کیا ہونے جا رہا ہے، بڑے بڑے برج الٹ جائیں گے۔ جی ہاں، معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار پھر آپ سے جاتے جاتے یہی درخواست کہ آپ امریکہ میں ہیں یا پھر کینیڈا میں، آپ آسٹریلیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہیں، جنوبی ایشیا میں یا پھر پاکستان میں، فیڈ بیک دیں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ آپ سے رابطے استوار رہ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔